پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دیتا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھنا آتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہ رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھنا آتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ ابھی تم جہاں جس تکلیف میں ہو اس تکلیف میں ہمیشہ ہی رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک سنی نہیں گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ تم بس یقین سے مانگتے رہنا، کیونکہ اس کی دیر میں بھی خیر ہے۔ بس کچھ مانگنا مت چھوڑنا، انشاءاللہ ایک دن وہ تمہاری سبھی دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں چھوڑتا۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا میں ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو لوگوں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ سب اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے تمہیں، ہو سکتا ہے تمہارے اس انتظار میں بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تمہارے صبر اور برداشت کو آزما رہا ہو سکتا ہے جو تمہیں ملے اسے تم پا کر بے انتہا راضی ہو جاؤ اور خوشی تم سے سنبھلنا ہی مشکل ہو جائے۔ یقین رکھو، جو دیر سے ملتا ہے اس میں بہتری ہماری ہی ہوتی ہے، اور دعائیں کرتے رہو کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے ان کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔